العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم۔ جمع کا بیان چل رہا ہے، جمع کی تعریف ہو گئی ہے۔ اس میں مقصور میں جمع کیسا آئے گی، جمع مذکر سالم، صحیح ہے، اور جمع مذکر سالم کی شرائط کیا ہیں، اس میں ذات کی جب جمع مذکر سالم بنائی جائے تو اس کی شرائط کیا ہیں، اس میں صفت کی جب جمع مذکر سالم بنائی جائے تو اس کی شرائط کیا ہیں، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، اور اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہوگا بالإضافتی، کس کے ذریعے، اضافت کے ذریعے۔ تو جس طرح تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا، اور جو علت وہاں پر تھی کہ تثنیہ کا نون معنی اضافت ہے، تو ایسے ہی یہاں پر بھی جواب دیں گے کہ صاحب جمع مذکر سالم کا نون بھی اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، کیونکہ یہ جمع کا نون بھی معنی اضافت ہے، اضافت کو روکنے والا ہے، صحیح ہے۔ تو معنی اضافت کیا ہے، تنوین بھی معنی اضافت ہے، اور جو مشابہ تنوین ہے نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم، یہ بھی معنی اضافت ہے۔ تو جب تنوین اضافت کی وجہ سے گر جاتی ہے تو جو مشابہ ہیں وہ بھی گر جائیں گے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، اور اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہوگا بالاضافتی، اضافت کے ذریعے۔ جمع مذکر سالم کی نون کو حذف کرنا واجب ہوگا اضافت کے ذریعے۔ نحو مسلم مصر، شہر کے مسلمان، مسلم مصر۔ ومؤنث، یعنی انہوں نے جمع مذکر سالم کی دو قسمیں کی تھی، جمع مذکر کی یعنی جمع سالم کی دو قسمیں کی تھی، کیا ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اب یہاں پر مؤنث کی تعریف کر رہے ہیں، کیا ہے، ومؤنث، اور مؤنث وهو ما الحق بآخرہ الف وتاء نحو مسلمات، اور جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا لاحق کر دیا گیا ہو، نحو مسلمات، جیسے کہ مسلمات۔ تو جس کے آخر میں کیا ہے، الف و تا کو زیادہ کر دیا گیا ہو، برکت والا ہے، الف و تا کو زیادہ کر دیا گیا ہو، صحیح ہے، الف و تا کو زیادہ کر دیا گیا ہو۔ تو مسلمتن واحد تھا، اس کی جمع کیا آئی، مسلمات۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب مسلمتن سے آپ مسلمات لے کر آئے تو واحد میں چینجنگ تو ہو گئی کہ مسلمتن میں تا تھا، تو جمع مؤنث سالم کیا آنا چاہیے تھی، مسلمات آنی چاہیے تھی، مسلمات آتا، جمع مؤنث سالم کیا آتی، مسلمات آتی، کیونکہ آپ نے کیا ہے مسلمات جمع لے کر آئے، آپ کیا ہے مسلمات جمع مؤنث سالم لے کر آئے ہو، تو آپ مسلمتن کی جمع مسلمات لے کر آئے ہو، تو تا کہاں چلی گئی، تا بھی تو آنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ کیا ہے جس کے آخر میں الف و تا کو لاحق کر دیا گیا ہو، اور سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے واحد میں کوئی چینجنگ نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، اور یہ واحد میں تبدیلی ہوئی کہ تا کو حذف کر کے آپ الف تا کو زیادہ کر دیا آپ نے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اگر تا کو لے آتے تو علامت تانیث کا وسط کلمے میں آنا لازم آتا، اور کلام عرب میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا اور کہہ دیا مسلمات، صحیح ہے، قباحت سے بچنے کے لیے تا کو حذف کر دیا۔ وشرطہ، اب اس کی شرط، کس کی شرط، یعنی جمع مؤنث سالم کی شرط، ان کانا صفتن، اگر جمع مؤنث سالم کیا ہے، صفت کا صیغہ ہو، صیغہ صفت ہو، یعنی اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ یہ ہو، اور وَلَهُ مُذَكَّرٌ، اور اس کے لیے مذکر بھی ہو۔ مذکر کا کیا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ لائی گئی ہو، جیسے مسلمتن ہے، اب مسلمتن صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل مؤنث ہے، صیغہ صفت ہے، اور اس کے لیے مذکر بھی ہے مسلمن، اور اس مسلموں کی جمع بھی آئی ہے واو اور نون کے ساتھ،
صحیح ہے؟ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. کیا ان کانا صفتاً، اس کی شرط یہ ہے کہ اگر صفت ہو وَلَهُ مُذَكَّرٌ، اور اس کے لیے کیا ہو؟ مذکر ہو. ان یکون مذکرہ، یہ مذکر ایسا ہو کہ اس کا مذکر، کہ اس کی جمع لائی گئی ہو بالواوی والنونی، واو اور نون کے ساتھ. نحو مسلمون، نحو جیسے کہ مسلمون. صحیح ہے؟ تو اب جس کی جمع مذکر سالم آئی اور اس کا مذکر مسلمون ہے، تو اب اس صیغہ صفت کی جمع مؤنث سالم آ جائے گی مسلمات. صحیح ہے؟ شرط یہ ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، اور اگر اس کے لیے مذکر نہ ہو، اگر اس کے لیے کیا ہو؟ مذکر نہ ہو. کیونکہ مثال کے مسلمتن ہے تو مسلمتن کے لیے مذکر ہے مسلمن. اب کیا اس کے لیے مذکر نہ ہو؟ مثال کے طور پر حائزن، یہ ایسا صیغہ صفت ہے، اس کے لیے مذکر نہیں ہے، اس کے لیے مذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا صیغہ صفت ہے جو مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہے. اور بات آ رہی سمجھ؟ یا جد طالقن، یہ ایسا صیغہ صفت ہے جو مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی طلاق وہ مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اسی کو دی جاتی ہے، کسی مذکر کو طلاق نہیں دی جاتی ہے. تو اسی کو وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، اور اگر اس کے لیے مذکر نہ ہو، فشرط ہو، تو پتہ چلا صیغہ صفت ہو، صیغہ صفت ہو. اب مذکر ہونے نہ ہونے میں فرق ہوگا. اگر اس کا ایسا مذکر ہے کہ اس کی جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہے، تب تو اس کی جمع مؤنث سالم آ جائے گی. اور اگر ایسا صیغہ صفت ہے کہ اس کے لیے مذکر نہیں ہے، تو اس کی شرط کیا ہے؟ تو اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مؤنثا مجردا عن التاء کالحائز والحامل. تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مؤنث نہ ہو جو تا سے کیا ہو؟ خالی ہو. اگر ایسا مؤنث ہوگا جو تا سے خالی ہوگا تو اس کی جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی. تو حائز کی جمع مؤنث سالم حائزات نہیں آ سکتی. حامل کی جمع مؤنث سالم کیا؟ حاملات نہیں آ سکتی. بات ہے اس میں؟ بلکہ حائز کی جمع حوائز ہے اور حامل کی جمع حوامل ہے. کیا ہے؟ حائز اور حائزہ دو چیزیں. کیا ہے؟ اور حامل اور حاملہ معنی کے اعتبار سے فرق ہے. حائز اس عورت کو بولتے ہیں جس کے اندر حیض کی صلاحیت ہو. ضرور نہیں کہ اس وقت حیض ہو، لیکن حیض کی صلاحیت ہو. اور حائزہ اسے بولتے ہیں کہ جسے بالفعل صلاحیت ہو. کیا ہے؟ بالفعل حائز کی کیا ہے؟ صلاحیت، یعنی بالفعل اس وقت اسے حیض آتا ہو، اسے حائزہ. حامل اسے بولتے ہیں کہ جس کے اندر حمل کی صلاحیت ہو. اور حاملہ اسے بولتے ہیں کہ پھر اس وقت اسے حمل ہو، اسے حاملہ بولتے ہیں. تو اب حاملہ جو تا کے ساتھ ہے اس کی جمع تو آ جائے گی حاملات، لیکن جو تا کے ساتھ نہیں ہے، تا سے خالی حامل، تو اس کی جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مذکر نہ ہو. تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا صیغہ صفت ہو جو تا سے کیا ہو؟ ایسا صیغہ صفت، ایسا مؤنث نہ ہو جو تا سے خالی ہو. سمایا ہے؟ وہ تو ایک نام ہے، مصدر ہے، اس میں مصدر حائز یہ اسم فاعل کا وزن ہے، صیغہ صفت ہے، لیکن تا سے خالی ہے. یہ پوری بات آ گئی. اس میں وَإِن كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ، اور اگر ایسا اسم ہو جو صیغہ صفت کے علاوہ ہو، یعنی اس میں ذات ہو. اگر کیا ہے؟ ایسا اسم ہو جو صیغہ صفت کے علاوہ ہو، یعنی اسم کیا ہو؟ اس میں ذات ہو. تو جمع بالالف والتاء بلا شرط، تو اس کی جمع لائی جائے گی جمع مؤنث سالم الف و تا کے ساتھ، بلا شرط، بغیر کسی شرط کے. کا ہندات، جیسے کہ ہندات. صحیح ہے؟ کیا ہے؟ طلحاتن سے طلحات. صحیح ہے؟ والمکسر صیغته فی الثلاثی، اور مکسر اس کا صیغہ ثلاثی میں کیا ہے؟ کثیرتن، بہت زیادہ ہیں. تعرف بالسماع، جو سننے سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی جو سماع سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اہل علم سے سن لیا، کسی استاد سے سن لیا،
صحیح ہے. کسی عربی داں سے سن لیا آپ نے کہ اس کی جمع یہ ہے, اسی پر آپ کیا اکتفا کرو گے. ایسے نہیں کہ آپ قاعدے کے تحت کیا اس کی جمع لے کر آؤ گے. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ والمکسر صیغتہ فی الثلاثی, ثلاثی مراد ثلاثی مجرد, اور جمع مکسر اس کا صیغہ ثلاثی مجرد میں کیا کثیرت بہت زیادہ ہیں, تو عرف بالسماع جو سننے سے پہچانے جاتے ہیں. کرجال و افراس و فلوس, رجل کی جمع رجال ہے ہم نے سن لیا, لیکن قاعدہ نہیں ہے, قاعدہ نہیں ہے کہ صاحب رجل اس وزن پر جو آئے اس کی جمع رجال کے وزن پر آئے گی. ایسے کیا افراس کیا ہے فرس کی جمع, اور فلوس کیا ہے فلس کی جمع. صحیح ہے. وفی غیر ثلاثی علی وزن فعال و فعالیل, اور ثلاثی کے علاوہ یعنی ثلاثی کے علاوہ یعنی رباعی ہو خماسی ہو اس کے علاوہ ہو تو بتا رہے ہیں اس کا جو اس کی جو جمع آئے گی وہ کس وزن پر آئے گی, فعالیل اور فعالیل کے وزن پر آئے گی. قیاسی طور پر کما عرفتہ فی التصریف, جیسے کہ آپ نے علم صرف میں تصریف جو کتاب ہے نا اس میں آپ نے پہچان لیا. صحیح ہے. آپ نے پڑھا مسجد, اس کی جگہ کیا دی مساجد. جعفر تو کیا جعفر, اور جہامریشن اس کی جگہ کیا ہے جہامر, 5 فعل کے حذف کے ساتھ ہے نا. ثم الجمع ایضا علی قسمین, پھر جمع کیا ہے, پھر جمع بھی 2 قسموں پر ہے. اب دیکھو پہلے جمع کیا تھی وزن کے اعتبار سے تھی, وزن ٹوٹنے کے اعتبار سے جمع تھی پہلے. اب جو آئی ہے معنی کے اعتبار سے, تو جمع کی پہلے وزن کے اعتبار سے 2 قسمیں تھی, جمع مکسر جمع سالم. پھر جمع سالم کی 2 قسمیں, جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. اب جمع کی جو قسمیں بیان کر رہے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت بیان کر رہے ہیں. ثم الجمع ایضا علی قسمین, پھر جمع بھی 2 قسموں پر ہے. جمع قلت, ایک کیا ہے جمع قلت, وہ ما یطلق علی العشرۃ فما دونها, اور جمع قلت وہ ہے کہ جس کا اطلاق 10 پر یا اس سے کم پر کیا جائے. وابنیتہ افعل وافعال وافعلۃ وفعلۃ, اور اس کے اوزان جو ہیں افعل ہے, افعال ہے, افعلۃ ہے, وفعلۃ ہے. وجمع الصحیح بدون اللام, اور صحیح کی دونوں جمع یعنی جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم, یعنی مسلمات اور مسلمون. کب جبکہ کیا اس پہ الف لام داخل نہ ہو, بدون اللام کیا یعنی الف لام داخل نہ ہو, تب یہ جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم جمع قلت کا معنی دیتے ہیں. یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں ہم خطبوں میں پڑھتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ, ان کی آل پر ان کے اصحاب پر, تو اب اصحاب جمع قلت ہے, اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جمع قلت کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے, 10 یا 10 سے کم پر, تو مطلب درود السلام ان کی آل پر اور ان کے 10 سے کم صحابہ پر. کیا جواب دیا جائے گا یہاں پر؟ ایک قاعدہ ہے, ایک قاعدہ یاد رکھنا, وہ قاعدہ یہ ہے کہ صاحب جب جمع قلت پر, یہ تو اس میں کیا دیا ہے جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم الف لام کے بغیر آئے تو جمع قلت, اور الف لام کے ساتھ آئے جمع کثرت. بلکہ اگر کسی وجہ سے یہ 6 جو وزن ہوئے جمع قلت کے, 4 وہ اور 2 یہ, تو ان پر تعریف کا اطلاق ہو جائے, یعنی کسی وجہ سے معرفہ ہو جائیں اضافت کی وجہ سے الف لام کی وجہ سے, تو جمع قلت کا معنی نہیں, اس وقت جمع کثرت کا معنی دیں گے. کس کا معنی دیں گے؟ جمع کثرت کا معنی دیں گے. صحیح ہے. تو افعل جیسے اقلب, افعال جیسے اقوال, افعلۃ جیسے اعونۃ, اور فعلۃ جیسے غلمۃ. افعلۃ جیسے ارغیفۃ, رغیف کی جمع چپاتی کے معنی میں. کزیدون کیا ہے, کا زیدون, محکی کا اعراب کرتے ہوئے دے دیا نا, تو کاف حرف جر داخل ہے تو کہنا کا زیدون, کا زیدونا, کا زیدینا, یہ آنا چاہیے.
لیکن زیدونہ دے دیا تو اعرابی میں حقیقت اعتبار کرتے ہوئے جیسا تھا ویسے ہی بیان کر دیا. وہ مسلماتن یعنی مسلمون و مسلمات. وہ جمع کثرت وهو ما يطلق على ما فوق العشرة وابنيته ما عدا هذه الابنية. بیان کر رہے ہیں اور جمع کثرت وہ ہے کہ جس کا اطلاق 10 سے اوپر یعنی 10 سے اوپر کیا جائے اور اس کے اوزان کیا ہیں بیان کر رہے ہیں ما عدا هذه الابنية وہ ہیں جو ان وزنوں کے علاوہ ہیں. یعنی ایک قاعدہ کلیہ مل گیا کہ ان 6 وزنوں کے بعد جو جمع قلت کے ہیں ان 6 وزنوں میں سے کوئی وزن نہیں ہے تو وہ جمع کثرت کا ہے. وہ کس کا ہے؟ جمع کثرت کا ہے. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.